بچے بسا دیے ہیں۔ اب آئیے حضرات، اور سبحان اللہ بڑی پیاری بات کہ اسی مدینے والے کے فرزند سید آصف اقبال صاحب یہ آمد ہوئی ہے، کوئی ایسی ویسی ہستی نہیں۔ حضور جیلانی میاں فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی اگر میں سید آصف اقبال صاحب کی تقریر سنتا ہوں تو مجھے اشرف الفقہا یاد آتے ہیں، مجھے اشرف الفقہا یاد آتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اگر مجھے کسی کی تقریر اچھی لگتے ہیں تو وہ سید آصف اقبال صاحب ہے، اور بے شک آپ ان کی تقریر سنیں گے۔ مگر آئیے ذرا میں جو بارش تو ہوں گی مگر اس بارش کے پہلے جو بارش ہونے کے آثار ظاہر کرتا ہے وہ موسم نہ دکھا دوں۔ بارش تو ہونے والی ہے مگر بارش سے پہلے جو بادل منڈراتے ہیں اس بادل کو نہ پیش کر۔ تو آئیے افراد ایسے خطیب جو کبھی اگر اجمیر پر بولنے لگ جائے تو ایسا لگتا ہے ہم محرت میں نہیں اجمیر میں گھوم رہے ہیں، جب وہ بغداد پہ بولتا ہے تو ہم ایسا لگتا ہے کہ ہم محرت میں نہیں بغداد میں ٹہل رہے ہیں، اگر وہ مدینے میں بولتا ہے ایسا لگتا ہے ہم محرت میں نہیں ہم تو مدینے میں ٹہل رہے ہیں۔ اب آئیے حضرات ایسے خطیب جن سے میری مراد عرفان رضا قادری صاحب سے ہے کہ وہ آئے اور بہترین خطابت سے ہم سامعین کے دلوں کو منور کرے۔ آئیے حضرت کا استقبال کر لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریا کریا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ارے چاہے تو آپ بزم کا عالم سوار دے اور تاروں کو آسمان سے زمین پر اتار دے، اس کے نبی کا جان پلا کر خطاب سے بکھری ہوئی عوام کا جذبہ نکھار دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم سرور کون و مقام انبیاء علیہ السلام کے خطیب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بارگاہ میں مل کر بآواز بلند اس انداز کو دیکھ کر پڑھے کہ درود و سلام پڑھنے سے دل کو کیف و سرور ملتا ہے، جنہیں نہیں ملتا ان سے ہمیں مطلب نہیں ہے۔ ہم سنی ہیں ہم کو ملتا ہے، ہم سنی ہیں ہم کو اب تک ملا ہے اور قیامت تک بھی ملے گا، بروز محشر بھی ملے گا۔ درود و سلام پڑھنے سے دل کو کیف و سرور ملتا ہے، لعاب دہر مصطفیٰ سے آنکھوں کو نور ملتا ہے۔ محرت کے سنیوں، ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن، لعاب کہتے ہیں کیا کو کہتے ہیں؟ اگر آپ بیگم کے ہاتھ کی بنی ہوئی کھچڑی کے اندر اور چٹنی میں اگر تھوک دیں تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ بھئی کچھ تو ہوگا نا، جھگڑا ہوگا، شور شرابہ ہوگا۔ میں نے محنت سے کھچڑی پکائی، چٹنی بنائی تو تم نے اچھا چٹنی میں اگر تھوک دو گے تو شاید تمہاری چٹنی بن جائے، ہے نا؟ لیکن اللہ کے محبوب کا لعاب دہن ہے۔ حضرت جابر کے کھانے میں نبی تھوک دے تو اللہ برکت عطا فرما دے، کھارے کنویں میں اگر اللہ کے محبوب تھوک دے تو اللہ پاک اس میں مٹھاس پیدا فرما دے۔ تو اللہ نے محبوب کے لعاب دہن کو، ہمارے نبی کے لعاب دہن مطلب تھوک مبارک کو اتنی برکت والا بنایا ہے، اگر صحابہ کے زخموں پر اللہ کے محبوب کا لعاب دہن اگر پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی شفا عطا فرمائے۔
تو درود و سلام پڑھنے سے دل کو کیف و سرور ملتا ہے، لعاب دہن مصطفیٰ سے آنکھوں کو نور ملتا ہے، اور ہم در رسول سے کچھ طلب کرے نہ کریں، در رسول کا صدقہ ضرور ملتا ہے، محرت کے سنیوں، پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے تمہیں حضرت حافظ و قاری مولانا ندیم صاحب قبلہ کی شکل میں اپنی ایک عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے اپنے ذاتی خیالات ہے، ورنہ ایک ایسی برادری میں جو تروی برادری ہو، تروی برادری کو نکھار کر ان کے رسول اللہ علیہ السلام کا جام پلانا، اور پھر شادیوں کے موقع پر بجائے ڈی جے ناچ گانوں کے نبی کی محفل سجانا، یہ کیا نعمت سے کم ہے؟ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ایسا سمجھیے کہ محرت کے ترویوں نے اپنی قسمت بنا لی ہے، اور اگر ہر شہر کا، ہر گاؤں کا امام اگر اپنے گاؤں میں شادیوں کے موقع پر ڈھول تاشے بینڈ باجے ڈیجاؤں کے بدلے اگر نبی کی اولاد کو بلائے اور ان سے نبی کی شان بیان کرے، تو اللہ کے عزت کی قسم ایسی شادیوں میں اللہ پاک غیب سے برکت عطا فرمائے گا، رحمتیں آئیں گی۔ بابا لاکھوں روپیہ خرچہ کر لو شادیوں میں، لاکھوں خرچہ کر لو، اگر بیوی اور میاں میں محبت نہیں تو پیسے کا مطلب ہی کیا ہے؟ آپ لاکھوں روپیہ خرچہ کر لیں، اگر بیوی اور شوہر میں محبت نہیں ہے تو پیسے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن گارنٹی ہے کہ سید آصف اقبال صاحب قبلہ کو بلایا گیا ہے، اور بھی شادیوں کے موقع پر جو اپنے اکابر علماء کو بلائیں گے، اللہ کی عزت کی قسم ان کی شادیوں میں بھی برکتیں ہوں گی، اور پیدا ہونے والی نسلوں میں بھی اللہ کی برکتیں ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی ایسی شادیوں میں کبھی درار نہیں آئیں گی، اللہ کی رحمتیں شامل آئیں گی۔ تو شادیوں کے موقع پر ورنہ ایسے حالات اللہ معاف کرے، بڑی بڑی دنیا کی دولت اللہ نے دے کے رکھی لوگوں کو، پر شادیوں کے موقع پر اللہ کو بلا دیتے ہیں۔ میں شکیل بھائی جو آج کا نوشہ ہے نا، اسے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس کی زندگی کو ہر طرح کی خوشیوں سے مالا مال فرما دے، ان کے امی ابو کو ہر طرح کی خوشیاں عطا کرے، اور محرت کے تمام سنی مسلمانوں کو جب بھی گھر میں شادی آئے حضرت سے رابطہ کر کر اپنے اکابر علماء کو دعوت دے کر محفل میلاد سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو انشاءاللہ اگر ہم محنت کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ مطلب ہی نہیں ہے کیا ہوتا ڈھول تاشے بینڈ بازوں میں۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ موت آنی ہے، کبھی بھی آنی ہے، ابھی زندہ ہے اللہ کا احسان ہے، ابھی زندہ ہے اللہ کا، اگر موت آ گئی تو کیا بنے گا؟ اور اگر ہم اللہ کی زمین پہ ناچیں گے، کمر ہلائیں گے، ہاتھ ہلائیں گے، جس کو ڈانس کریں گے، خدا نہ کرے اگر زمین پھٹ جائے اور اگر زمین نے آپ کو نگل لیا تو آپ کا انجام کیا ہوگا؟ کیا انجام ہوگا بابا؟ تو رب کا شکر ادا کرو کہ الحمدللہ میں محرت کے تمام مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مولانا صاحب کی محنت کی قدر رنگ لائی ہے۔ ہر 15 دن ڈیڑھ مہینے کے اندر اجتماع ہو رہے ہیں ماشاءاللہ۔ محرت میں اس وقت اپڈیٹ میں صرف محرت ہے سب سے زیادہ۔ ابھی بیچ میں بھی مولانا صاحب ممبئی سے آئے، پھر اس کے بعد سید صاحب کا پروگرام ابھی، اور 3 مارچ کو پھر سید بادشاہ میاں، وہ سید بادشاہ میاں کہ تاج الشریعہ جن کے تعلق سے فرمایا کرتے، حضور تاج الشریعہ فرمایا کرتے، اگر سید بادشاہ میاں گوشت کے ٹکڑے کو ہاتھ لگا لے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی جان پیدا فرما دے۔ وہ حضور بادشاہ میاں کے اسٹیج پر آنے کے بعد جن کی پہچان نہیں، سادگی کا ایسا معاملہ، مطلب اخلاص و پیکر کا ایسا معاملہ کہ بالکل سادہ و سمپل مزاج، اور اس قدر برکت والی شخصیت کہ میں کہتا ہوں کہ جس دن محرت کی سرزمین پر حضور بادشاہ میاں کے قدم پڑیں گے، محرت کا ہر مسلمان انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ نے سب کو دیکھا، سید صاحب کو دیکھا، گلزار میاں کو دیکھا، آصف اقبال صاحب کو دیکھا، غیاث ملت کو دیکھا، سب کو دیکھا، پر یہ اس بارگاہ حضرت میر عبد الواحد دل گرامی کی بارگاہ کا وہ واسطی دلہا ہے کہ پہلے تو قسمتوں سے تاریخ ملتی، ممبئی والوں کو تو ملتی نہیں، بہت مہینوں کے بعد ویٹ کرنا پڑتا ہے، اللہ نے محرت والوں کی معراج بنا لی، اور دیکھنا انشاءاللہ ان کے قدم جس دن پڑیں گے آپ کے محرت میں تو اللہ کی عزت کی قسم سب کی بگڑی بن جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ویسے تو رب کا احسان ہے، ہر ایک کوئی نہ اپنے آپ میں بے مثال ہے، حضور جیلانی میاں ہو وہ بھی بے مثال ہے، حضور گلزار ملت ہو
وہ بھی بے مثال ہے، مفتی سید آصف اقبال صاحب وہ بھی بے مثال ہے، اور پھر آنے والے حضور بادشاہ میاں تو مثالوں پر بھی بے مثال ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے شادیوں کے موقع پر، ورنہ لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ڈھول تاشوں کے پیچھے، ڈی جے لگاتے لوگ، اللہ معاف کرے۔ لیکن میں مولانا ندیم صاحب کا مبارکباد پیش کرتا ہوں، واقعی میں محرت والوں کی بالکل ان کے دامن کو تھام لو، ان کا ہی وسیلہ ہے کہ کبھی جیلانی میں نظر آتے ہیں، کبھی مفتی آصف اقبال نظر آتے ہیں، کبھی ہاشمی میاں نظر آتے ہیں، کبھی مفتی ساجد صاحب نظر آتے ہیں، اور اب ان کا ہی وسیلہ ہوگا۔ اسٹیج پر ایک طرف سید بادشاہ میاں بیٹھے ہوں گے تو دوسری طرف کھنڈوا سے آنے والے مفتی غلام جیلانی نظری بیٹھے ہوں گے۔ یہ اللہ والوں کی آپ کے محرت میں بار بار آمد ہونا، محرت والوں پر ایسا سمجھو کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، اور انشاءاللہ بابا سب کی قسمت بن جائے گی انشاءاللہ۔ اور میں تو بہت خوش ہوتا ہوں محرت والوں کا نام سن کر، میرا آنے کا ارادہ ہی تھا، ہم ایک دم اچانک میں آ گئے۔ مولانا شریف صاحب نے کہا چلیے، بولے چلیے، ہم لوگ اچانک آ گیا، اچانک۔ تو محرت والے بہت اچھے ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اور بھی آپ بیڑگاہ والے بیٹھے ماشاءاللہ، وہ بھی بہت اچھے ہیں، بولے مولانا محرت میں کھڑے تو محرت کی تعریف کر لے رہے، اب ہم نے بیڑگاہ جانا واپس۔ تو جو جیسے ہیں جہاں کے سب بہت اچھے ماشاءاللہ، ہمارے اسٹیج پہ جتنے علماء ائمہ حضرات ہیں سب کی اپنی اپنی محنت ہے ماشاءاللہ، اللہ پاک ہمارے ان علماء کرام کو صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ اور بابا یہ کون ہے یہ لوگ؟ یہ آپ کے سامنے چھوٹے سے بڑے ہونے والے وہ علماء کرام ہیں کہ جو تمہاری تربیت برادری کی بخشش کا ذریعہ ہے، سمجھ رہے آپ میری بات کو؟ یہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جس خاندان میں عالم پیدا ہو، اگر عالم نہ بھی ہے، علم والوں سے محبت کرنے والے یا عالموں سے محبت کرنے والے ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ ایسوں کی بخشش فرمائے گا۔ تو یہ ہماری آپ کی خوش قسمتی ہے کہ الحمدللہ ہم اور آپ ان علماء کرام کے درمیان ہیں۔ یہ تو ہمارا نوشے ہے ماشاءاللہ۔ میں اور بچوں سے کہوں گا جو ان کی عمر کے نوشے بننے والے، اللہ پاک ان کو بھی جلدی جلدی نوشہ بنا دے۔ آپ کبھی کوئی کنوارا دولہے کو کبھی دیکھے بولے نا بابا تو اسی بھر میں لڈو پھٹتے، کیا کرتا ہوں پھولے بھال پکڑنے دعا کرتا اللہ میرے کو بھی دولہا بنا دینا۔ تب جس کو بھی دولہا بننا ہے وہی نیت کرو کہ جس دن میرا رشتہ جمے گا، بولو بابا جس دن میرا رشتہ، بولو جس دن میرا رشتہ جو کنوارے ہو بولو جمے گا، اور بات سنی لڑکی کے ساتھ پکی ہو جائیں گی۔ ہاں بابا سنی لانے کا، ہاں ڈالیں کس کو بھی پڑوسن کو، ہاں جب بھی بات پکی ہو جائے گی تو میں بھی شکیل بھائی کی طرح اجتماع میں مولانا ندیم صاحب کو بول کر اجتماع کراؤں گا انشاءاللہ۔ تو ایک بار پھر دوسری بڑی بس 5 منٹ، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ علیہ السلام۔ دیکھو نا یہ اگر اجتماع نہیں ہوتا، میں پریکٹیکل بتا رہا ہوں، سنو بیٹا، اگر اجتماع نہیں ہوتا تو پگڑی دکھتی کیا نہیں مانتے، لیکن اجتماع ہے تو دیکھو امامہ شریف بانا نالے مصطفیٰ بھی لگائی اور پھر پھول کا ہار پہن کر کہاں بیٹھے؟ تمہارے بیچ علماء کے بیچ کہاں بیٹھے؟ کیوں بھائی؟ پیسہ دے کے انہوں نے نظرانے میں ہم کو کن اوپر بٹھا کر کے انہوں نے لفافہ دیا کہ میرے کو اوپر بٹھاؤ نہیں، بلکہ ان کو اوپر بیٹھنے کا جو مقام جو مرتبہ ہے وہ اس اجتماع کی برکت سے اللہ نے دیا ہے۔ وہ نا جب تک بکانا تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر حضور کو انمول کر دیا۔ اب اسی اسٹیج پر سید صاحب بھی بیٹھیں گے اور سید صاحب نے اگر سر پہ ہاتھ رکھ دیے ماما بگڑی بن جاتی، کیا بن جاتی؟ تو میرے ہر محرت کا بیلگاؤں کا وارگان ورگن کون سے اڑگاؤں کون، میرے کو گاؤں کے نام بھی یاد ہے، بس 2-3 گاؤں کے نام یاد ہے، بیلگاؤں اور محرت، بس زیادہ طرح۔ تو ہر نو سے نیت کرے کہ جب بھی اللہ مجھے دولہا بنائے گا میں انشاءاللہ تعالیٰ اس اجتماع کے موقع پر بہترین ڈی جے لگاؤں گا۔ نہیں اچھا سب سناٹے، اچھا بہترین اجتماع رکھوں گا۔ اچھا میں تھوڑا الٹا گیا تھا کیا؟ چلیے میں دیکھیں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ آگے آ جاؤ آگے تھوڑا آگے جاؤ، 5 منٹ آپ کے لے رہا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ شہباز خاندیش آل رسول آگے زہرا کے پھول حضرت علامہ و مولانا آل رسول سید مفتی آصف اقبال صاحب تشریف لائے گے انشاءاللہ۔ بس تھوڑا میں آپ کو گرما دوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ 5 منٹ کی بات، قرآن کی ایک آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، کیا آیت پڑھی میرے معلوم آپ کو؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، دیکھو ہم اور آپ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں نا، ہمیں اپنی اور تمہاری نمازوں کی گارنٹی نہیں ہے،
کوئی بول ہی نہیں سکتا کہ میں نماز پڑھوں تو جنت میں جاؤں گا، کیونکہ نمازوں میں نہ خشوع ہے نہ خضوع ہے، نہ وضو صحیح ہے نہ غسل صحیح ہے۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے، ہم اہل سنت کا، ہم تڑوی سنیوں کا عقیدہ ہے، میں یہ کہتا ہوں ہم تڑوی سنیوں کا، آسان لفظوں میں ہم تڑوی سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہماری بخشش عمل کی بنیاد پر نہیں ہوں گی، ہماری بخشش ایمان کی بنیاد پر ہوگی۔ ہم سید صاحب کو آگے کر دیں گے تو حضور جیلانی میں آپ آگے آگے، ہم آپ کے پیچھے پیچھے، ہم اپنے اکابر کو آگے کریں گے۔ مولانا ندیم صاحب آپ جائیے آگے آگے، ہم آپ کے کیونکہ نمازیں تو اتنی اچھی ہے نہیں، وضو غسل بولے تو ارے مولانا یہ اپنے کام تھوڑی ہے، یہ تو حضرت کے کام ہے، وضو کا طریقہ سیکھنا، غسل کا طریقہ سیکھنا، نمازوں کا طریقہ سیکھنا، یہ اپنا کام تھوڑی ہے، یہ تو حضرت علماء کرام کا کام ہے۔ نہیں، ہمارا بھی کام ہے، لیکن سنیوں اور خاص طور پر وہ تڑوی سنیوں، تم اپنی قسمت پر ناز کرو۔ میں نے سید جیلانی میاں کو تڑوی برادری کی اپنی زبان سے تعریف کرتا ہوا سنا ہے۔ ارے نبی کی اولاد اگر تڑوی برادری کی تعریف کر رہے، اور اگر کوئی اور برادری کا مسلمان اگر تڑوی برادری کے تعلق سے اگر اپنا کوئی بھی نظریہ پیش کرے تو سینہ تان کر اور سینہ ٹھوک کر بولنا رب کا احسان ہے، ہم وہ تڑوی مسلمان ہیں کہ ہماری تعریف کے خود میں نبی کی اولاد بڑھتی ہے، ہماری تعریف نبی کی اولاد کرتی ہے، نبی کے بیٹے کرتے ہیں، غوث پاک کے بیٹے کرتے ہیں۔ اور سنو، جن سے نبی کی اولاد محبت کرے گی، جن سے نبی کی محبت، جن سے نبی کی اولاد محبت کرے گی، اللہ کی عزت کی قسم جہاں جہاں نبی کی اولاد ہوگی وہاں وہاں ان سے محبت کرنے والے بھی موجود ہوں گے۔ تو میری گزارش ہے بالکل بابا، جب بھی شادی کا موقع رہے گا کیا کریں گے؟ یہ نہیں سمجھ رہے؟ ارے یار اشارے بھی سمجھتے ہیں آپ تم لوگ، یہ نہیں رکھیں گے بلکہ کیا رکھیں گے؟ ہاں بابا یہ کرو، زندگی سنور جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ ہم تو یار اللہ کا شکر ہے۔ ایک دوسری بات ہی بس کچھ ہی دیر میں سید صاحب آئیے انشاءاللہ۔ یہ حافظ ندیم صاحب مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور سبھی محبت کرتے ہیں، حافظ عقیل صاحب، اور اس کے بعد محسن صاحب قبلہ، مولانا شریف صاحب، اور بھی علماء ہمارے، میں سب کے نام اصل نہیں جانتا لیکن سب کو چہرے سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ کس کس کا نام لوں، کس کس کو چھوڑ دوں؟ بابا آپ کی خاطر توجہ شیر پہ، شیر پہ میں کس کس کا نام لوں، کس کس کو چھوڑ دوں؟ جو ذرہ جہاں ہے وہی آفتاب ہے۔ تو یہ جو اسٹوڈنٹ جو بیٹھے ہیں، یہ ہمارے جو علماء کرام بیٹھے ہیں، یہ الحمدللہ بہت با کمال اور بے مثال ہے۔ تو میں نے کہا ایک چھوٹی سی بات سنا رہا ہوں نسبت کے حوالے سے۔ سنی تڑوی مسلمان کون؟ ہاں تڑوی چھوڑنے دے بابا کبھی، ہاں تڑوی جوائن کرنے کا، ہاں سامنے تڑوی لوگ یہاں وہ ڈینجر ہے۔ ارے بولا اتنا ڈینجر ہے بولنا کہ پچھاڑ دیتے، ہاں بولا بابا عقیدے کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کہا، ہر معاملے میں کر لیتے، بولا لین دین کھانے پینے میں، پر عقیدے کے معاملے میں بولا میرے چہرے میں میرے چہرے پر بھلی داڑھی نہیں ہے، لیکن بولا بابا ایک دم پیور سنی ہوں، اور کٹر بولنا داڑھی والوں پر بھی بھاری ہوں، داڑھی والوں پر بھی بھاری ہوں۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے تڑوی برادری والوں کو اپنے محبوب کی اولاد سے محبت کے لیے چن لیا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں، نسبت کہاں لے کر جائیں گی؟ نسبت کس کو بولتے ہیں؟ پتہ کس کو بولتے نسبت؟ بھائی میرے کو غوث اعظم سے محبت، مجھے غوث اعظم سے محبت، مجھے غریب نواز سے محبت۔ ابھی ایک اور بات بتا دوں میں آپ کو، ابھی ہمارے بھارتی مسلمانوں کو بڑی دقتیں آ رہی ہے، بڑی دقتیں آ رہی ہے، کبھی حجاب پر، کبھی ہاں کبھی نقاب پر، کبھی کیا بول رہے ہم تو ہمارے دو، بولا ہم تو ہمارے دو، تم تو وہ بھی نہیں بولنا، ہم تو ہمارے دو ہیں، تم تو وہ تو دو بھی نہیں ہے، وہ تو دو بھی نہیں۔ میرے کہا ہم الحمدللہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ایمان لائے ہوئے مسلمان ہیں۔ کس کی دعوت پر؟ حضرت خواجہ غریب نواز کی دعوت پر ہم نے اسلام قبول کیا۔ ہم نے نہ ندوہ والوں کی دعوت پر، نہ دیوبند والوں کی دعوت پر، نہ اہل حدیث و جماعت غیر اسلامی والوں کی دعوت پر، ہم نے مسلمان جو ہم بنے ہیں سلطان الہند عطا رسول غریب نواز کے ہاتھوں پر۔ اب ایک بات سنیے،
بہت بیچ میں وہ چل رہا تھا کیا NRC NPR CAA بہت ساری باتیں چل رہی تھی پہلے کہ ناگرکتا اس کے بعد شہریت وغیرہ جو بھی ہے، لیکن ایک جملہ کہہ رہا ہوں اس میں جھوم جائیے انشاءاللہ تعالی. دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت چاہ کر بھی ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. ہمیں کوئی نقصان کیونکہ ہماری نسبت خواجہ کی چوکٹ سے ہے. ہماری نسبت کس کی چوکٹ سے ہے؟ اور سنیوں قسمت ناز کرو، محی الدین ہمارے، معین الدین ہمارے، نظام الدین ہمارے، تاج الدین ہمارے، فرید الدین ہمارے، منتجب الدین ہمارے، سارے نظام ہمارے ہیں. محی الدین کس کے ہیں؟ بولو ہمارے. محی الدین، معین الدین، فرید الدین، نظام الدین، تاج الدین، سب تو ہمارے ہی بابا. سب کس کے ہیں؟ اور وہ سب کے سب بددین ہیں، ان کے پاس تو کوئی دین ہی نہیں ہے. بس داڑھی ٹوپی کے نام پہ کیا کرتے؟ سنیوں کے ایمان کو غارت کر دیتے. لیکن تڑوی کے کبھی پھندے میں کبھی آ جائے نا تو پھر تڑوی اس کو سنی بنا دیتا. تڑوی کیا کرتا؟ اس کو سنی بنا دیتا. کس کو سمجھے؟ کس کو؟ اچھے پیجامے والے کو. بولا سب کرنا تڑویوں کے چکر میں آوا نہیں. بولا بہت خطرناک رہتے. بولا عمل سے بھلے کمزور ہے. کیسے؟ بولے زور سے. کیسے؟ عمل سے بہت کمزور ہے اور مسلک اعلی حضرت کے معاملے میں بڑے مضبوط ہے. ہم کو یہ بھی نہیں معلوم بولا اعلی حضرت کون ہے. ہاں یہ بھی بولنے کا ڈنکی کی چوٹ پہ. ہم کو یہ بھی نہیں معلوم اعلی حضرت، پر اتنا معلوم ہے مسلک اعلی حضرت ہے. کس نے بتایا؟ بولا ہمارے غوث پاک کے بیٹے جیلانی میں نے بتایا ہے، ہمارے مولانا ندیم صاحب عقیل صاحب ان لوگوں نے بتایا ہے. تو الحمدللہ رب کا احسان ہے کہ عقیدے کے معاملے میں کڑوی برادری کے لوگ بہت مضبوط ہیں. اور میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کڑوی برادری پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے. ہمارے ان بچوں کو، برادری کے بچوں کو اللہ پاک ایجوکیشن عطا فرمائے، ڈاکٹر وکیل انجینئر بنائے. اللہ ہمارے بچوں کو ڈپارٹمنٹ جوائن کرنے کی خوب ترقی عطا فرمائے. اور ہمارے بچوں کو اتنا نوازے کہ محرت سے لے کر تو بچے ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کی سیڑھیوں تک پہنچ جائے انشاءاللہ تعالیٰ. ہے نا؟ تو ہم کس کے ہاتھ پہ اسلام لائے؟ ہاں میں نے ابھی بتایا زور سے. خواجہ غریب نواز. ایک واقعہ سناؤں گا آپ نے، آپ کے اونٹوں کا واقعہ سنا دوں میرے انداز میں، تھوڑا میرے انداز میں. کب آئیں گے صاحب؟ بولے نا. بولو کیا؟ اشارہ کر دیں گے نا. چلے گا. بولو اچھا لگ رہا ہے نا؟ ہاں ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے. بڑی برکتیں نازل ہو رہی ہیں ماشاء اللہ. اللہ پاک ان دینے والوں کو خوب دو جہاں کی بھلائی اور نعمتیں عطا فرمائے. یہ نوسے میاں کا صدقہ اتارا. ہاں ایسا لا کے دو تاکہ اس کو بولے اس کو ایسا لا کے دیں گے بولے تو دوسرا کیا بولتا میں بھی دولہا بننے کے ٹائم استعمال رکھوں گا. کیا بولتا وہ ایسے ٹائم گزارتے گا بہن، ایسے ٹائم 50 بنو دیتے نہیں خرچ کوئی. اور کیا بولے گا پوری دولہا بنیں گے نا انشاءاللہ تو اجتماع رکھیں گے. کیا رکھیں گے؟ تو آپ کا نام کیا ہے؟ خطیب ہے آپ کا؟ رمضان بھی. تو یہ لوگ کیا نہیں ہے رمضان بھی خطیب بھائی بھی ہم کو کیا کریں گے؟ جس دن ہم دولہا بنیں گے ہماری بیل اتار کے علماء کو نذرانے دیں گے انشاءاللہ. لیکن شرط استعمال رکھیں گے تو تم کمبل ہلیں گے، ڈیزے لگائیں گے. ہاں تو پھر رمضان بھی کیا کہتے ہیں ڈنڈے سے تم کو پکڑ کے ماریں گے. بولے ایسے کام نہ کرو، اچھے کام کرو جس سے تم پر اللہ کی رحمت نازل انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں ایک جملہ سنا رہا ہوں کہ ہم اور آپ حضرت غریب نواز کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ بادشاہ کے سپاہی حضرت غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچے تو سلطان الہند عطا رسول غریب نواز جو ہے تو انا ساگر کے گراؤنڈ کے اندر کچھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. واقعہ آپ نے سنا ہے. اب تک قوالیوں میں بھی یہ چیز قوال سناتے ہیں، حالانکہ قوالی سنانے سے بچنا چاہیے، صرف نبی کی نعتیں سنو انشاءاللہ تعالیٰ. بے شک. تو وہاں پر گئے سپاہی اونٹ لے کر، تو بادشاہ کی سپاہیوں نے غریب نواز سے پوری توجہ حاصل رکھا. سپاہیوں نے غریب نواز کو دیکھا اور کہا بابا فقیر اٹھو یہاں سے، چلو اٹھو یہاں سے جاؤ. تو حضرت غریب نواز نے کہا بھائی کیوں؟ کہ یہاں بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں. کیا بولا انہوں نے؟ یہ واقعہ یاد تو اللہ، بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں. تو غریب نواز نے فرمایا کہ میاں اتنا بڑا میدان ہے اور بھی تو جگہ کہیں بھی آپ بٹھا سکتے ہیں. کہیں نہیں یہی بٹھائیں گے.
ہم یہی بٹھائیں گے. تو حضرت نے کہا بھائی بٹھاؤ کہیں اور جا کے بٹھاؤ. کہا نہیں بٹھائیں گے. کہا ٹھیک ہے. غریب نواز فرماتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں تمہارے بادشاہ کے اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے. ولی جو ہوتا ہے نا, ولی جو ہوتا ہے, جو اللہ کا ولی ہوتا ہے, ہاتھ ولی کے ہوتے ہیں, طاقت خدا کی ہوتی ہے. زبان صرف ولی کی ہوتی ہے, کلام اللہ کا ہوتا ہے. یہاں اونٹ بیٹھے رہیں گے, دراصل غریب نواز سے کلام نہیں ہے, زبان غریب نواز کی ہے, کلام اللہ کا ہے. سمجھے میری باتوں کو؟ تو کہا یہاں اب بادشاہ کے اونٹ بیٹھے رہیں گے. یہ کہا اور وہاں سے چل دیے. اب جا کر اپنے اللہ اللہ میں لگ گئے, تسبیح وغیرہ اللہ کی پاکی وغیرہ بیان کرنے میں لگ گئے. تو سپاہیوں نے کیا کیا, اونٹوں کو بٹھا دیا. توجہ حاضر رکھو, اونٹوں کو بٹھا دیا اور پتھر کا ٹیک لگا کر سارے سپاہی سو گئے. کچھ دیر سونے کے بعد وہ جاگے, اور جاگنے کے بعد دل میں ارادہ کیا چلو اب واپس کا ارادہ ہے, اب اونٹوں کو اٹھایا جائے اور بادشاہ کے دربار پہنچا جائے. جیسے ہی سپاہیوں نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا تو اونٹ ہے کہ اٹھنے تیار نہیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ اٹھ جاؤ تو آپ سب کیا کریں گے؟ اٹھ جائیں گے. میں کہوں گا بیٹھ جاؤ تو آپ کیا کریں گے؟ بیٹھ جائیں گے. اب انہوں نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا تو اونٹ اٹھنے تیار ہی نہیں. بڑی خاص بات سننا محرت والوں, بڑگاؤں والوں, اور جہاں جہاں سے بھی آئے میرے قریبی سنی مسلمانوں, اتنے بہت کوشش کی انہوں نے پر اونٹ اٹھنے تیاری نہیں ہے. اچھا اونٹ اٹھیں گے کیسے؟ جن کے تعلق سے سلطان الہند غریب نواز نے فرمایا تھا اب یہاں بادشاہ کے اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے. تو مطلب غریب نواز کی جملوں کی اہمیت ہے, ان کی زبان سے نکلنے والے اس کلام, اس عظیم جو حکم نامہ جو جائے گی یہی بیٹھیں گے. بہت کوشش کی, اٹھا کر اتنے تھک گئے کہ یہ کھڑے کھڑے بیٹھ گئے. کون؟ یہ سپاہی اٹھانے والے بیٹھ گئے. اب وہ بہت دیر ہوئی, لکڑی سے پیروں کی طرف کبھی اٹھنے تیار نہیں, ایسے لگتا ہے کہ جیسے زمین انہوں نے جکڑ لیا. تو سپاہی تھوڑا ڈر گئے, ڈرے ڈرے بادشاہ کے دربار پہنچے, اور دربار پہنچ کر بادشاہ سے کہا حضور ہمیں معاف کرے, اپنے جو اونٹ روزانہ اپنے معمول کے مطابق جہاں بیٹھتے تھے وہی بیٹھے, جگہ چینج وہی بیٹھے, لیکن جب بٹھاتے تب بیٹھتے, جب اٹھاتے اٹھ جاتے. آج بٹھا تو دیے گئے اور اٹھنے تیار نہیں ہے. تو بادشاہ کا تعجب ہوا کہ ایسا تو کبھی ہوتا نہیں, آج ایسا کیوں ہوا؟ تو کہا دراصل بات ایسی ہے کہ جب ہم وہاں گئے تھے تو کچھ درویش فقیر وہاں بیٹھے ہوئے تھے, کچھ درویش فقیر وہاں بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے ان کو اٹھا دیا, وہ اٹھ کے جانے لگے, اور جاتے جاتے اس درویش فقیر نے کہا اب یہاں بادشاہ کے اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے, یہ کہے اور چلے گئے. تو بادشاہ نے کہا ضرور اس فقیر کی زبان کی یہ تاثیر ہوگی, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اللہ کا ولی جس میں نظر فرما دے نا بابا, اس کی قصے بن جاتی ہے. تو وہ بادشاہ کی سپاہی وہاں سے دوڑے دوڑے آئے, اور دوڑے دوڑے آ کر انہوں نے غریب نواز کی تلاش شروع کر دی. چلتے چلتے غریب نواز کی تلاش کی, دیکھا کہ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں. کہا حضور ہمیں معاف کر دے, میں سرسری طور پہ سنا رہا ہوں. کہا حضور معاف کر دیجئے, ہم سے غلطی ہوئی. وہ بادشاہ کے اونٹ جو ہے وہ اٹھنے تیار نہیں ہے, وہ بادشاہ کے اونٹ جو ہے وہ اٹھنے تیار نہیں ہے, بس آپ کرم فرما دیں. تو غریب نواز نے فرمایا جاؤ, وہ اونٹ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. جملے دیکھا, جملے ولی کے جملے. اور یہاں ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں میرے محرت کے مسلمانوں, تربی برادری کے مسلمانوں, یہاں پر غریب نواز کی صرف زبان مبارک ہے. کیا ہے؟ کس کی؟ اور کلام کس کا ہے؟ زبان غریب نواز کی ہے, کلام اللہ کا ہے. تو آپ معاف کر دے, کجا بادشاہ اونٹ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. دوڑے دوڑے دیکھا تو جن اونٹوں کو گھنٹوں گھنٹوں اٹھاتے اٹھاتے ان کو دم لگ گیا, وہ آٹومیٹک حکم غریب نواز سنتے ہی اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اب یہاں پہ ایک چیز ہمیں معلوم پڑی کہ جو اللہ کے ولی چاہتے ہیں, جو اللہ کے ولی, بولو جو اللہ کے ولی چاہتے ہیں اس میں اللہ کی مرضی شامل ہے. بغیر رب کی مرضی کے ولی بھی آپ پر کرم نہیں فرما سکتے, کیونکہ ولی آپ پر کرم اس وقت فرمائیں گے جب ولی کے اس عطا پر اللہ کی رضا شامل ہوگی. سمجھ رہے میری بات کو؟ تو اب وہاں پہ اونٹ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. ارے ایک جملہ خاص ہوئی ہے کہ خواجہ کے بٹھائے ہوئے اونٹوں کو بادشاہ اٹھا نہ سکا جب تک غریب نواز نے نہ چاہا.
خواجہ کے بٹھائے ہوئے اونٹوں کو بادشاہ اٹھا نہ سکا تو خواجہ کے بسائے ہوئے مسلمانوں کو سمجھ رہے نا, اونٹ نہیں اٹھ سکے تو ہمیں کون ہٹائے گا؟ ہمیں ہٹانے والے ہٹ جائیں گے, کیونکہ یہ دیش کسی کے باپ کی جاگیر. دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ, دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ, سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ, دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ, سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ. ہند میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھوایا, ہند میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھوایا. ہم پر ہے احسان تمہارا یا خواجہ, ہم پر ہے احسان تمہارا یا خواجہ, دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ, دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ, سارا ہندوستان تمہارا. تو ہم غریب نواز کے چاہنے والے ہیں, تو اللہ پاک آپ کو مجھ کو سب کو سلامت رکھے, ہماری اس نوشہ کو اللہ پاک سلامت رکھے, انہیں ہر طرح کی خوشیاں عطا کرے, آپ کو بھی اللہ سلامت رکھے, نماز کی پابندی کرے انشاءاللہ. جمعہ میں آنے کا, کب آنے کا؟ اچھا فجر میں آنے کا, کب آنے کا؟ ہاں اچھا محرت والے حضرات, محرت والے صرف محرت والے, سب محرت والے بہت اچھے ہیں آپ لوگ. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے, اللہ پاک خوش رکھے. بس ایک شعر ماں پر سنا دیتا ہوں, کسی کی فرمائش تھی تو ماں پر سنا دیتا ہوں. آتے ٹائم کسی نے مجھ سے کہا تھا ایک شعر کو جو میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں, اس ماں کا ادب اور احترام ہم سے کیا ہوگا. آج میں جانے اس نوشے کے ساتھ کتنی ماں کی ارمانیں شامل ہوں گی. مائیں نا مائیں وہ تمنا کرتی ہے جلدی میرے بیٹے کا سہرا, ارمان کا جو سہرا ہوتا ہے وہ جلدی اللہ انتظام کر دے. اس نوشے کے ساتھ بھی نہ جانے کتنی ماں کی دعائیں شامل ہوں گی, باپ کی بھی دعائیں شامل ہوں گی. شعر ہے, اس ماں کا ادب اور احترام ہم سے کیا ہوگا, اس ماں کا ادب اور احترام ہم سے کیا ہوگا, اس کی گود سے بڑھ کر قیام کیا ہوگا. ایسی روم میں نیند نہیں آتی جو 9 مہینے کوکھ میں ماں کے سوئے تھے, اور اتنے بڑے کیا ہو گئے یار کہ ماں کے آنچل سے دور ہو گئے. ورنہ بچپن کے دن آج بھی یاد ہے کہ کچھ لڑائی جھگڑا ہو جاتا, بالکل بے خوف اتر جاتی میدان میں اپنے بیٹے کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے. اللہ ہماری ماں کو سلامت رکھے. تو اس ماں کا ادب اور احترام ہم سے کیا ہوگا, اس کی گود سے بڑھ کر قیام کیا ہوگا, اور جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. بابا کہاں ہے؟ اور میں کہتا ہوں کہ ماں کا دل دکھانے والا اگر کعبے میں بھی اگر مر جائے تو بھی اس کی بخشش نہیں ہونے والی. سمجھ رہی بات کو؟ ماں کا دل دکھانے والا, حضرت صاحب, ماں کا دل دکھانے والا اگر کعبے کے صحن میں بھی اگر مر جائے اور ماں کو ناراض کر کے مر گیا, ہمارے اسٹیج پر کوئی ایسا عالم امام ہی نہیں ہوگا جو مہر لگائے تو اس کی بخشش ہوگی, بلکہ ہر امام کہے گا کہ ماں کا دل دکھانے والے کی بخشش ہونے والی. جو ماں کی خدمت کرے گا وہی جنت میں جائے گا, کیونکہ اس کے قدموں کے نیچے. تو شعر ہے کہ اس ماں کا ادب اور احترام ہم سے کیا ہوگا, اس کی گود سے بڑھ کر قیام کیا ہوگا, اور جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو سوچ پیارے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا, اس کے سر کا مقام کیا ہوگا. بس ایک اعلان ہو گیا ہے, 20 تاریخ کو آپ کو انویٹیشن کارڈ. کون سا کارڈ؟ انویٹیشن. شادی کا نہیں, میری ہو گئی شادی. منگنی کا نہیں, منگنی بھی ہو گئی. بس جس دن اللہ مجھے اولاد عطا کرے گا تب پورے محرت والوں کو مٹھائی کھلاؤں گا انشاءاللہ. بس اللہ دعا کرے اللہ پاک سرکاروں کے صدقے جلدی مجھے بھی باپ بنائے, مجھ کو بھی اور مولانا کو, جو بھی جن کی نئی شادیاں ہوئی اللہ نے سب کو باپ. یہ تو بیٹی کے باپ بنی گئے ماشاءاللہ. حافظ عقیل صاحب اللہ نے رحمت والی بیٹی عطا فرمائی, اللہ ان کی بیٹی کی قدم کی برکت سے مجھے بھی نیک والی بیٹی عطا فرمائے. تو 20 تاریخ کا اعلان ہے, مجھے امید ہے کہ محرت پورا خالی ہو جائے گا انشاءاللہ. 20 تاریخ کو پتہ ہے کس کو کیوں؟ عرابت کی سرزمین پر 20 تاریخ بروز اتوار کو جیلانی میاں کی آمد ہو رہی ہے.
KGL कॉलोनी पेट्रोल पंप, अपना पेट्रोल पंप, बस पेट्रोल पंप के पीछे ही एक बहुत बड़े पैमाने पर हजरत शहजादे गौसे आजम पीर तरीकत फातिह खानदेश हजरत अल्लामा मौलाना आले रसूल सैयद अब्दुल कादिर जिलानी ने साहब क़िबला की आमद होंगी इंशाअल्लाह। तो मोहरत वाले बाबा जिलानी में अगर नाम सुनते क्या करते हैं, सबके सब आ जाते हैं। तो मैं दावत दे रहा हूँ इमाम, मैं खुद आपको मौलाना होता होने के नाते, क्योंकि आम पब्लिक कभी कोई आज दावत दे रहे देखेंगे टाइम मिल जाएंगे नहीं मिलेंगे, अब कौन दावत दे रहे हैं आपको, मैं खुद दावत दे रहा हूँ। तो कौन कौन नहीं आएगा,